بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ذکر ہو رہا ہے دین کے 5 شعبے۔ دین کے 5 شعبے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ 5 شعبے، ان میں سے ایک شعبے پر ہم نے کل گفتگو کی تھی، عقائد کا ذکر کیا، ایمانیات، کیا کیا بنیادی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ نمبر 2 ہے عبادات، عبادات اسلام 5 ہیں، عبادات 5 ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 جہاد۔ یہ عبادات اسلام کے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو یاد کریں تو دین کے ساتھ بہت اچھی مناسبت پیدا ہوگی۔ اب اگر اسلامی نظام ہوتا دنیا میں، اسلامی ماحول ہوتا، اسلامی نظام ہوتا، ہمارا نظام تعلیم اسلامی ہوتا، تو اس کے اندر یہ چیزیں خود بخود یاد ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کل انگریزی کے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن مارکیٹ میں وہی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ماحول میں ان چیزوں کا استعمال ہے، انگریزی کے الفاظ بھی یاد ہو جاتے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ لگتا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین کا حصہ نہیں ہے لیکن دنیا کا حصہ ہے۔ اگر اسلامی ماحول ہو تو یہ الفاظ بچے کی زبان پر ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی ماحول میں کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ سائن بورڈ نظر آ رہے ہیں، آپ کو ایڈورٹائز جتنا ہے یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، چینلوں کے اوپر جو بھی آپ کو یہ اشتہارات سمجھتے ہیں، بالکل انداز بدل جائے گا۔ وہ دیکھیں عبادات اسلام کا کیا مطلب ہے۔ ایک ہے ارکان اسلام، ایک لفظ سنتے رہتے ہیں، شاید زیادہ تر ساتھیوں کو پتہ ہوگا، کچھ کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک لفظ ہے مشہور حدیث ہے ارکان اسلام، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام، اسلام کے رکن، اسلام کے ارکان، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، دیکھو کلمہ کا لفظ سب سے پہلے کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا یوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2 نماز، دیکھو نماز نمبر 2 پہ آ رہے ہیں، ارکان اسلام میں نماز دوسرے نمبر پر ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور عبادات اسلام کیا ہے؟ نماز، کلمہ نہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، یہ اسلام کی عبادتیں ہیں، عبادات اسلام ان کو کہتے ہیں۔ جب ان الفاظ کو شروع میں ہم سیکھیں گے، آہستہ آہستہ حقیقت کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ہم نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو فرض نماز ہے۔ اور پھر ایک اس کے ساتھ ہم پڑھتے سنت۔ اب فجر کی کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی؟ 4، 2 رکعتیں سنت پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھی، یہ ہے سنت۔ سنن مؤکدہ کتنی ہے؟ جو سنت جس کا بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے، وہ سنتیں جن کا پڑھنا لازم ہے، لازم سے مراد ضروری، بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو گناہ میں نہیں، وہ کتنی ہے؟ 12۔ 2 فجر ہے، فجر کی 2 سنتیں ہیں،
ظہر کی 6 سنتیں، 4 پہلے ہیں فرض سے پہلے اور 2 فرض کے بعد، 2 مغرب کی سنتیں ہیں اور 2 عشاء کی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔ فجر 2، ظہر 6، 12 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 8، 2 مغرب 10، 2 عشاء، یہ 12 سنن مؤکدہ 12 ہے، ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سنت غیر مؤکدہ کتنی ہے؟ ایک عصر سے پہلے 4 اور عشاء سے پہلے 4۔ اگر آپ وقت پہ نماز کے لیے آ گئے، عشاء جو عصر کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، مسجد پہنچ کے 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہے جماعت میں کہ میں سکون سے کتنی نماز ادا کروں گا؟ 4 رکعت سنتیں میں ادا کروں گا، بالکل سکون سے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، بالکل نہ پڑھیں، اور اگر ٹائم ہے پھر بھی نہ پڑھیں، گناہ نہیں ملے گا۔ غیر مؤکد ہے، غیر مؤکد کا مطلب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، ٹائم ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتے ٹائم کے باوجود، ٹائم میں پھر بھی نہیں پڑھتے، گناہ نہیں ملے گا۔ سنن مؤکدہ آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ سنن مؤکدہ پڑھنی ہے۔ ہاں، ایک چیز کا بہت خیال رکھیں، ایک بہت بڑا دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر، چاہے مسجد میں ہو، چاہے محلے میں ہو، کہیں بھی منکرات پر نظر رکھنا یہ ایمان ہے۔ منکرات کے ہمارے کمزوریوں پر، ہمارے مسلمانوں میں کیا کمزوری آئی ہے، ہمارے ماحول میں کیا خرابیاں ہیں، ان پہ نظر رکھنا یہ ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اس میں سے ایک ہی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسلمانوں میں کمی آئی ہے نمازی حضرات میں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مسجد میں، دیکھتے نہیں ہیں گھڑی کو کہ جماعت میں ٹائم ہے، کم ہے زیادہ ہے۔ بہت سارے حضرات آ کے بس سامنے دیکھتے ہیں، بس اللہ اکبر کی کلمہ شروع ہے۔ جماعت کا وقت جب قریب ہو تو بالکل سکون سے بیٹھ جائے جماعت کے۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس 2 منٹ ہے اور میں سکون سے اس میں سنت ادا نہیں کر سکتا، 4 رکعت سنت ہے، ہاں فجر کی ہے۔ پھر ایک چیز اور، 12 رکعت سنن مؤکدہ ہے نا۔ سنن مؤکدہ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اس میں ایک فجر ہے اور باقی دوسرے نمازوں میں، پھر فجر کی سنتوں میں اور دوسری سنتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں تاکید بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ گھوڑے بھی تمہیں رون ڈالیں، حدیث میں ہے، گھوڑے تمہیں رون ڈالیں تب بھی ان سنتوں کو مت چھوڑو۔ ویسے تو باقی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے بغیر عذر کے۔ اگر ظہر کی 4 سنتیں تھیں، آپ پہلے، اگر باقی تو ویسے بھی نماز کے بعد ہے، سنتیں فجر کی 2 پہلے ہیں اور ظہر کی پہلے ہیں۔ اگر ظہر کی 4 سنتیں رہ گئی، آپ مسجد میں آ گئے، آپ کو پتہ تھا کہ ٹائم اتنا مختصر ہے کہ جماعت کھڑی ہوگی، میں مکمل نہیں کر سکوں، آپ سکون سے جہاں مناسب جگہ ملے اچھی جگہ میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جماعت کی نماز کا 1 منٹ ہے نماز کا انتظار کریں، 2 منٹ ہے نماز کا انتظار کریں، جماعت پڑھ لیں، اور جماعت پڑھنے کے بعد جب آپ سنتیں پڑھیں گے تو پھر وہ سنتیں ادا کر لیں گے۔ جب تک سنت مؤکدہ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس دن ایک صاحب آئے، مسئلہ پوچھا کہ تراویح رہ گئی میری، ہماری تراویح رہ گئی، اس کی قضا کرنی ہے، وہ قضا نہیں، ہاں صبح تک، جیسے ابھی صبح صادق سے پہلے پوری رات کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اس وقت آپ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح صادق ہو گئی، اب صبح صادق کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب ٹائم نکل جائے تو سنن مؤکدہ کی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے۔ تو یہ 4 نمازیں تو وہ ہے۔ فجر کی نماز کا میں بتا دوں، یہ خیال رکھیں، آپ مسجد میں آ گئے، جماعت شروع ہو گئی اور شروع ہونے والی، صرف میں تاکید بعد میں بھی پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس کو پڑھ لیں، سکون سے پڑھ کے پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اللہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جماعت ہی نکل جائے گی اگر میں سنتیں پڑھوں گا، 1 رکعت ہو گئی ہے، یا میرے فرض پتہ ہے کہ میری جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت کے اندر آپ سنن مؤکدہ کو چھوڑ کے جماعت میں شریک ہو جائیں، اور پھر اشراق کے بعد اس کو، اشراق کی نماز کے بعد اس کو ادا کر لیں۔ اس کا ٹائم پھر کیا ہے؟ اشراق کی نماز کے بعد ادا کر لیں۔ تو ایک تو یہ سنن مؤکدہ، ایک یہ فرائض ہے نماز، اس کے علاوہ ایک واجب نماز۔
وطر کی نماز واجب ہے عشاء کے بعد 3 رکعتیں یہ واجب ہے پڑھنا چاہیے، اس کی بھی قضا ہوتی ہے، لیکن یہ مستقل نماز ہے۔ جب ہم نمازوں کا فدیہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نمازوں کا فدیہ دینا ہے۔ ایک شخص بہت بیمار ہو گیا، اب ان کو امید نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، زندگی میں ایسی لاعلاج بیماری میں مبتلا، نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا ضعیف بوڑھا ہو گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یا بالفرض کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے وصیت لکھی کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی تھی، اب ان نمازوں کا میں کیا کروں، تو ان کی طرف سے فدیہ دے دے۔ تو کتنی نمازوں کا فدیہ دینا پڑتا ہے؟ 6 نمازوں کا۔ 6 نمازیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو فجر ہے، ایک ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ایک وتر کی نماز ہے۔ وتر کی نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے شاید یہ عشاء کی نماز ہے، وتر کی نماز مستقل نماز ہے، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا۔ وتر حق ہے، لازم ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے، لازم ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے، لازم ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ لازم ہے۔ اب اس کو، لیکن اس کا اصل ٹائم کیا ہے؟ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد۔ عشاء کے فرض پڑھ لیا آپ نے، عشاء کی 2 سنتیں پڑھ لی، آپ کی مرضی، آپ نے وہ پوری رات ہے، آپ کو 2 سنتوں کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، نفل پڑھ کے اس کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، گھر جا کر کے سونے سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک آدمی کو اپنے اوپر پکا یقین ہے، پکا اعتماد ہے اپنے اوپر کہ میں رات کو سو کے اٹھ جاؤں گا، یا نہ بھی سوئے۔ ایک ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا، سونا ضروری ہے، تہجد کے لیے کوئی سونا ضروری ہے۔ ایک آدمی رات تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے عشاء کی 2 سنتوں کے بعد، 2 سنتوں کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جب چاہے پڑھ لے، سوتے وقت پڑھ لے نماز، مسجد میں 2 رکعت تہجد کی نیت کر لی، رات کو اٹھ سکتا ہے، بہتر طریقہ تو رات کو آخری حصے میں پڑھ لے۔ یہ وتر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو اٹھ کر کے 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ تہجد وہ رمضان غیر رمضان دونوں میں یہ آپ کی عادت تھی، تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ آخر میں وتر پڑھتے تھے۔ تو حدیث ہے نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ یہی اب یہ عادت ہے۔ تو وتر کی نماز مستقل نماز ہے، اس کا بھی یہ ہے۔ ظہر کی سنت اگر پہلے کی چھوٹ جائے تو وہ ظہر کی نماز کے بعد جماعت کا انتظار کر لے، بعد میں کر لے، بعد میں آپ کی مرضی، پہلے 4 پڑھے پھر 2 پڑھے، پہلے 2 پڑھے پھر 4 پڑھے، دونوں آپ کو اختیار ہے۔ بہتر طریقہ ہے پہلے 2 پڑھے پھر 4 پڑھے، اس لیے کہ 4 تو اپنی جگہ صحیح ہوئی ہے، اس سے بولے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، بہتر ہے، کوئی فرق لازم نہیں ہے، یہ ترتیب۔ تو یہ ایک ہے عبادات اسلام میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ نماز۔ عبادات اسلام 5 ہے، نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 جہاد۔ عبادات اسلام کتنی ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 ارکان اسلام کتنے؟ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 نمبر 4 اور نمبر 5 حج۔